اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوں آپ لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں کہ ہم اپنی ویڈیو میں اوروں کی طرح بیکار کی فضول کی باتیں کر کے ویڈیو لمبی نہیں کرتے، وہی بات بتاتے ہیں جو کام کی ہو۔ آپ ہماری ویڈیو مکمل دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اگر آپ ہماری اس بات سے متفق ہیں تو ویڈیو کو دیکھنے کے بعد لائک کر کے شیئر کر دیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو استغفار کا وظیفہ بتانے جا رہے ہیں، ایک مختصر واقعے کے ساتھ۔ آج کل ہر بندہ روزی کی وجہ سے پریشان ہے اور دنیاوی دولت کے حصول کے لیے ہر جائز و ناجائز کام کر رہا ہے۔ بعض لوگوں نے اپنا خدا تک روزی کو بنا لیا ہے کہ یہ ہوگی تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس غلط یقین کی وجہ سے خرابیاں پیدا ہو رہی ہے اور زندگی سے سکون نکل گیا ہے۔ اگر آج ہم یہ تہیہ کر لیں اور اپنے یقین کو دولت سے ہٹا کر اللہ پاک کی ذات کی طرف کر دیں تو یقیناً ہمارے مسائل بھی اللہ پاک آہستہ آہستہ حل کر دے گا اور زندگی میں سکون بھی ہو جائے گا۔ ایسے لوگ جو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، کاروباری رکاوٹ اور روز بروز زوال، رشتوں کی بندش، بیرون ملک جانے میں رکاوٹ، گھریلو جھگڑے، آپس کی ناچاقی، اولاد کی نافرمانی اور غم مسلسل، بیماریاں اور پریشانیاں، ہر کام الٹا ہونا اور رکاوٹ، زندگی کے ہر موڑ پر مایوسی و ناامیدی کا سامنا، تعویذات کے اثرات، سحر و عصیب، اولاد کا نہ ہونا، جادو ٹونا، کالے اور شیطانی جادو کے زور کو ختم کرنا، ان تمام مسائل کا حل آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی تشریف رکھتے تھے کہ ایک شخص آیا، کہنے لگا جناب بہت گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، کوئی عمل بتائیں کہ اللہ پاک میرے گناہ معاف فرما دے۔ کہنے لگے استغفار کرو۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور شخص آیا، کہنے لگا جناب اس مرتبہ تو بالکل بارش نہیں ہوئی، حال یہ ہے کہ مویشی بھی پانی کو ترس رہے ہیں، کوئی عمل بتائیں کہ اللہ پاک بارش برسائے۔ فرمایا استغفار کرو۔ کچھ دیر بعد ایک اور شخص آیا، کہنے لگا حضرت بہت غریب ہوں، قرضوں میں گھرا ہوا ہوں، کوئی عمل بتا دے کہ اللہ پاک فقر سے خلاصی دے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا استغفار کرو۔ پھر ایک آدمی آیا، کہنے لگا حضرت شادی کو کئی سال گزر گئے، کوئی اولاد نہیں، کوئی عمل بتائیں کہ اللہ پاک مجھے اولاد سے نوازے۔ کہنے لگے استغفار کرو۔ ایک اور شخص آیا، کہنے لگا حضرت میرا باغ ہے پر پھل زیادہ نہیں لگتے، کوئی دعا ہی کر دیں۔ کہنے لگے استغفار کرو۔ جب وہ شخص چلا گیا تو خدمتگار جو پاس ہی موجود تھا کہنے لگا کہ آپ نے عجیب چیز پکڑی ہے، جو بھی آتا ہے استغفار کرو استغفار کرو، یہ کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگے یہ جو معاملہ ہے یہ میرا نہیں، پاک پروردگار نے قرآن پاک میں سورۃ نوح میں فرمایا ہے تم اپنے رب کے سامنے استغفار کرو، وہ تمہارے گناہ معاف کرے گا، بارشیں برسا کر قحط ختم کرے گا، مال سے مدد کر کے تمہارا فقر دور کرے گا، تمہیں اولاد عطا فرمائے گا، تمہارے باغوں میں اچھے پھل لگائے گا۔ آپ خود ہی دیکھ لیجئے کہ استغفار کے کتنے فوائد ہیں۔ اگر سچے دل سے کیا جائے تو اللہ رب العزت انسان کی ہر مراد پوری کرے گا۔ پھر یہ تو قرآن پاک میں اللہ نے خود فرمایا ہے، پھر شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ سچے دل سے عمل کیجئے اور اولاد کی نعمت سے مالا مال ہو جائیں۔ اللہ رب العزت مہربانی فرمانے والا ہے اور وہ اپنے بندے کو بے آسرا کبھی نہیں چھوڑتا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں کبھی کبھی آزماتا ضرور ہے، لیکن اس آزمائش کے وقت ہمیں صبر اور یقین کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو آج سے ہی آپ لوگ استغفار کی کثرت کریں، یعنی ہر نماز کے بعد کم از کم 100 مرتبہ استغفار ضرور پڑھا کریں، تاکہ آپ کی ہر بلا، ہر مصیبت دور ہو جائے اور جو بھی آپ کی جائز حاجت ہے وہ جلد از جلد پوری ہو جائے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔
اگر ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوست و احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے نشان پر بھی لازمی کلک کر دیں۔ ملتے ہیں پھر کسی بہترین وظیفے کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے بھی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔